میرے پاکستانیوں، اللہ الحق ہے، آج ثابت ہو گیا۔ اللہ نے عمران خان کو سچا ثابت کیا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ سائفر جھوٹا ہے، ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے، آج جو امریکی آن لائن جریدہ دی انٹرسیپٹ نے کی جو سٹوری آئی ہے، جو سٹوری بریک کی ہے، اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کے اوپر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا، جو رجیم چینج کی گئی، وہ ایک دھمکی، ایک سازش کا نتیجہ تھی۔ عمران خان کو ہٹانے کے اندر جو لوکل ہینڈلرز تھے اس وقت کے، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی انکوائری ہونی چاہیے، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی اس وقت کے اسد قیصر اور موجودہ جو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ہیں، یہ پہلے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک آزادانہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن کے بارے میں لکھ چکے ہیں۔ وہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون تھا جس نے اس دھمکی کے اوپر عمل درآمد کروایا، جس نے رجیم چینج سازش کو جو ہے وہ کامیاب بنایا، جس میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں رہیں گے تو اس کے اوپر ہیڈ آن جایا جائے گا، اور اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے گا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا۔ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہی نہیں تھا، یہ 7 مارچ کی میٹنگ ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ 8 مارچ کو آتا ہے، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اس سے پہلے کیسے ڈونلڈ لو انڈر سیکرٹری کو پتا چل گیا، جو انہوں نے اس وقت ایمبیسڈر پاکستان کے جو امریکہ میں تھے اسد مجید، جس سے انہوں نے اظہار کیا۔ تو لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ جو یہاں پر لوکل ہینڈلرز سے جو کردار تھے، اب ان کا کردار جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو سوورینٹی کے اوپر جو سازش کی گئی، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو سازش کر کے ہٹایا گیا، جس کا خمیازہ اس نالائق اعظم شہباز شریف کی شکل میں پاکستان نے بھگتا ہے۔ 16 مہینے ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی، مہنگائی ریکارڈ کے اوپر پہنچ گئی، ریکارڈ مہنگائی ہو گئی، اس ملک کی قوم کا نقصان ہوا، رول آف لا تباہ کر دیا گیا، آئین کو پیروں تلے رون دیا گیا۔ لہذا اب اس سازش کا جو سائفر جو اب دی انٹرسیپٹ کے اندر چھپ چکا ہے، اس میں جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اب اس کی انکوائری ہونا جو ہے وہ لازم ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو پہلے اسپیکر نیشنل اسمبلی انکوائری کے لیے لکھ کر بھیج چکے ہوئے ہیں، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی لکھ کر بھیج چکے ہوئے ہیں۔ لہذا چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر آزادانہ انکوائری، انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ یہ ڈیمانڈ عمران خان صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اب پھر اس ڈیمانڈ کو جو ہے وہ ہم دہرا رہے ہیں، اور یہ میرا اپنا بھی ویو ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان کے تحت بننا چاہیے، جو اب اس سازش کا جو سائفر سے عیاں ہوتی ہے اس کی تحقیقات کرے، اور لوکل ہینڈلرز کے کردار کو بھی جو ہے وہ سامنے لے کر آئے۔ بہت شکریہ۔ میرے پاکستانیوں، اللہ الحق ہے، آج ثابت ہو گیا۔ اللہ نے عمران خان کو سچا ثابت کیا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ سائفر جھوٹا ہے، ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے، آج جو امریکی آن لائن جریدہ دی انٹرسیپٹ نے کی جو سٹوری آئی ہے، جو سٹوری بریک کی ہے، اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کے اوپر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا، جو رجیم چینج کی گئی، وہ ایک دھمکی، ایک سازش کا نتیجہ تھی۔ عمران خان کو ہٹانے کے اندر جو لوکل ہینڈلرز تھے اس وقت کے، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی انکوائری ہونی چاہیے، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی اس وقت کے اسد قیصر اور موجودہ جو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ہیں، یہ پہلے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک آزادانہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن کے بارے میں لکھ چکے ہیں۔ وہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون تھا جس نے اس دھمکی کے اوپر عمل درآمد کروایا، جس نے رجیم چینج سازش کو جو ہے وہ کامیاب بنایا، جس میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں رہیں گے تو اس کے اوپر ہیڈ آن جایا جائے گا، اور اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے گا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا۔ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہی نہیں تھا، یہ 7 مارچ کی میٹنگ ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ 8 مارچ کو آتا ہے، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اس سے پہلے کیسے ڈونلڈ لو انڈر سیکرٹری کو پتا چل گیا، جو انہوں نے اس وقت ایمبیسڈر پاکستان کے جو امریکہ میں تھے اسد مجید، جس سے انہوں نے اظہار کیا۔ تو لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ جو یہاں پر لوکل ہینڈلرز سے جو کردار تھے، اب ان کا کردار جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو سوورینٹی کے اوپر جو سازش کی گئی، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو سازش کر کے ہٹایا گیا، جس کا خمیازہ اس نالائق اعظم شہباز شریف کی شکل میں پاکستان نے بھگتا ہے۔
16 مہینے ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی، مہنگائی ریکارڈ کے اوپر پہنچ گئی، ریکارڈ مہنگائی ہو گئی، اس ملک کی قوم کا نقصان ہوا، رول آف لا تباہ کر دیا گیا، آئین کو پیروں تلے رون دیا گیا۔ لہذا اب اس سازش کا جو سائفر جو اب دی انٹرسیپٹ کے اندر چھپ چکا ہے، اس میں جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اب اس کی انکوائری ہونا جو ہے وہ لازم ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو پہلے اسپیکر نیشنل اسمبلی انکوائری کے لیے لکھ کر بھیج چکے ہوئے ہیں، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی لکھ کر بھیج چکے ہوئے ہیں۔ لہذا چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر آزادانہ انکوائری، انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ یہ ڈیمانڈ عمران خان صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں اور اب پھر اس ڈیمانڈ کو جو ہے وہ ہم دہرا رہے ہیں، اور یہ میرا اپنا بھی ویو ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان کے تحت بننا چاہیے، جو اب اس سازش کا جو سائفر سے عیاں ہوتی ہے اس کی تحقیقات کرے اور لوکل ہینڈلرز کے کردار کو بھی جو ہے وہ سامنے لے کر آئے۔ بہت شکریہ۔